ہم سوشل میڈیا کی تواسط سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی جب تک مکمل تحقیقات نہ ہو کوئی بندہ بھی جو ہے نا میڈیا پہ یہ منفی خبریں پلیز نہ پھیلائیں. اس سے جو ہے بدنامی ہوتی ہے ہمارے علاقے کی، ہمارے گاؤں کی اور مدرسے کی. ہم سب مسلمان بھائی ہیں، جب تک مکمل تحقیقات نہ ہو تو کسی کو بھی آگے بات نہیں پھیلانی چاہیے. 2 دنوں سے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا جو حادثہ ہے وہ ہے ایک مدرسے کا. ایک مدرسے کے طالب علم کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا، اور یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا حادثہ ہے جس پہ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا کیا ہوا ہے. اور اس وقت ہم موجود ہیں، اس وقت اس مدرسے کے اندر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد بھی موجود ہے، اور اس مسجد کے ساتھ جو ہے نا مدرسہ بھی موجود ہے. اور یہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں حقائق کیا ہے، سچائی کیا ہے. تو سچائی جاننے کے لیے جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں ملے ہیں یہاں پہ محمود الحسن صاحب جو بھتیجے ہیں قاری شمس الرحمان کے. آئیے جانتے ہیں کہ اندر کے حقائق کیا ہے. اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں حقائق کو جاننے کے لیے اس مدرسے کے اندر آئے. دیکھیں کہ 2 دن سے جو سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، اس حوالے سے کہ دیکھیں سب سے پہلے جو FIR درج کروائی گئی قاری شمس الدین کے نام سے، جو کہ قاری شمس الدین نہیں ہے، شمس الدین نامی ایک طالب علم ہے جو یاہوس نام لڑکا ہے جو جس پر تشدد کیا ہوا ہے جو آپ کے کہنے سے. تو دیکھیں کہ وہ شمس الدین نامی ایک طالب علم ہے، ان کا خاندان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے. قاری شمس الدین نام جو لکھا گیا وہ غلطی سے لکھا گیا FIR میں. قاری شمس الدین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ مدرسے کے ذمہ داروں کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق ہے ان کا. اچھا محمود الحسن صاحب، یہ آپ بتائیں کہ بچے کے اوپر تشدد کیا گیا ہے؟ دیکھیں کہ ابھی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مارا گیا. تو جو طلباء یہاں پر موجود تھے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرا ہے، مثلا یہ گرا ہے، اور اس کے جو آنکھوں پر نشان تھا تو اس کے اندر جو تھوڑی سی سختی آ گئی تھی. اس حوالے سے جب قاری صاحب واپس آئے تو ان کو ہسپتال لے کر گئے، اور ہسپتال میں جب بچے کو داخل کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا، جب ہوش میں نہیں تھا اگلے دن جب پوچھے تو اس نے شمس الدین نام بتایا ہے لڑکے کا. تو FIR والوں نے قاری شمس الدین لکھ دیا، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ قاری نے تشدد کیا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. قاری صاحب کا ان کی کلاس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، علیحدہ کلاس ہے، اور قاری صاحب تو مثلا صرف زور سے. ہم موجود ہیں مدرسے کے بالکل سامنے موجود مارکیٹ میں. یہاں پہ ایک کریانے کی دکان بھی موجود ہے، اور یہاں پہ کچھ لوکل لوگ بھی موجود ہیں. لوکل لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں یہ موجود ہیں. آصف صاحب جی ان سے جانتے ہیں، یہ پڑوسی ہیں مسجد اور مدرسے کے ساتھ والا جو گھر ہے ان کا ہے، ان سے حقائق جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ جو قاری شمس الدین صاحب ہے یہ نہایت ہی شریف آدمی ہے، اور بچپن سے میرے ساتھ اسکول میں میٹرک تک پڑھے. ان میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے. نہایت ہی شریف آدمی. تو آپ یہاں پہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک آپ یہاں پہ ہوتے ہیں، تو قاری صاحب کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب ہم نے آج تک کوئی اس طرح کی ان کی ایسی بات نہیں دیکھی. مطلب بچپن سے ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے زیر سایہ ہم بڑے ہوئے ہیں. ان کے بڑے بھائی سے ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے. قاری صاحب ہمارے ان کے سامنے ہم یہاں پہ اسکول پڑھا ہے، مدرسہ یہیں پہ پڑھا ہے. مطلب ہمارے پڑوسی بھی ہیں، یہ سمجھے ہمارے بزرگ ہیں وہ ایک قسم سے یہ خاندان. ہم نے ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی آج تک. خاص کر شمس الدین صاحب جو ہیں جن کو یہ الزام لگا ہے ان کے اندر ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں. قاری صاحب ایک نیک دل اور عظیم انسان ہیں. یہاں یہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور ایک بچے کا نام جو شمس الدین ہے، یہ لڑائی اصل میں اس کے ساتھ بچے کی ہوئی ہے. اس کو مار پیٹ کی ہے سخت. بچہ ویسے بھی چھوٹا سا ہے، 8-9 سال کی اس کی عمر ہے. ابھی تک صحیح اصل حقائق تک میڈیکل کی رپورٹ نہیں آئی. میں رات کھلڈا تھانے میں 1:30 بجے تک ادھر رہا ہوں، تو ابھی تک میڈیکل رپورٹ میں یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو 2 چھوٹے بچے ہیں ساتھ، ان کو بھی گرفتار کر کے پولیس لے کے گئی ہے. DPO صاحب بھی ادھر رات کو آئے مدرسے کو سیل کر کے. میرا نام نبیل احمد ہے، میں گاؤں پٹھانی سیری میں رہتا ہوں. ساتھ ٹھگمیرا کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے پٹھانی سیری. میں تو دکانداری کرتا ہوں، بسم اللہ کریانہ اسٹور ہے میرا. میں کم از کم آج 8-9 سال سے یہاں رہتا ہوں. تو میں نے قاری صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بھی نہیں دیکھی. قاری صاحب بہت اچھے اور شریف انسان ہے. یہ اسکول ٹیچر بھی ہے ماشاءاللہ. ہمارا اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، اس میں ٹیچر بھی ہیں اور ساتھ ہی مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں. تو قاری صاحب کے حق میں جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ بہت برا کیا ہے. قاری صاحب ویسے بھی نہیں ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں
आज तक मैंने कसम में ऐसी कोई बात साहब नहीं। ये सोशल मीडिया की तवासत से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि और साथ डीपीओ साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए। कारी साहब जो है वो शरीफ आदमी है, बेकसूर आदमी है, पुलिस असल हकायक तक पहुंचे, जो मुजरम है उसको सजा दी जाए, सजा दी जाए। और कारी साहब जो है नहायत ही शरीफ आदमी है, वो बचपन से जो है हमारे साथ प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक मेरे साथ पढ़े, उनमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। हम उनके तालिब इल्म हैं और साथ पढ़े भी हैं, मदरसे में वो पढ़ाते हैं, सिर्फ नाजरा पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कुरान वाले बच्चों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं।